بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا عبرتناک انجام، افغان سرحد سے دراندازی ناکام۔ بلوچستان کے ضلع جوب میں 33 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق 7 اور 8 اگست کی درمیانی شب سمبازا کے علاقے میں پاک افغان سرحد کے ذریعے دراندازی کی کوشش کی گئی۔ بھارتی پراکسی گروپ فتنہ الخوارج کے ایک بڑے گروہ کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر کارروائی کی۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز ہر قیمت پر سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم۔ بھارت کی سرپرستی میں دہشت گردی پھیلانے کی ہر سازش ناکام بنائی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کامیاب کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کہا، بہادر افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کی جرت، مہارت اور بروقت کارروائی قابل فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائی پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سنتے ہی مودی کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ ٹرمپ نے بھارتی وزیر اعظم کو امریکہ دورے کی دعوت دی۔ مودی نے پاکستانی آرمی چیف کا سامنا نہ کرنے کے لیے دعوت قبول نہیں کی۔ امریکی جریدے بلوم برگ کا ٹرمپ مودی کال پر رپورٹ میں انکشاف۔ لکھا، مودی کو خدشہ تھا ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات نہ کروا دیں۔ مزید لکھا کہ 17 جون کو ٹرمپ مودی کی 35 منٹ فون کال پر بات ہوئی۔ یہ فون کال بھارت تعلقات میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ تناؤ بھری ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ہی امریکہ بھارت تعلقات میں تلخی آئی۔ تناؤ کی ایک جھلک اس وقت سامنے آئی جب امریکی صدر نے بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیا۔ ٹرمپ دور میں پاکستان خوش اور بھارت پریشان ہے۔ پاکستان ٹرمپ کے ساتھ اپنے پتے درست طریقے سے کھیل رہا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ آسانی سے تجارتی معاہدہ کیا۔ پاکستان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے سونے اور تانبے کے ذخائر موجود ہیں۔ ٹرمپ کی مودی سرکار کو پکی نہ۔ امریکی صدر کا ٹیرف معاملے پر مذاکرات سے انکار کا۔ جب تک روس سے تیل خریدنے کا معاملہ حل نہیں ہوتا، بات چیت نہیں ہوگی۔ معاملے کے حل تک امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر 50% ٹیرف عائد کر رکھا ہے۔ ٹرمپ ٹیرف کے آگے نریندر سرینڈر بھڑکے مارتی بھارتی حکومت ٹریک پر آ گئی۔ روسی تیل کی برآمدات میں کمی کرنے پر آمادگی کا اظہار۔ بھارت کی آئل کمپنیز نے روسی تیل خریدنے کے معاہدے روک دیے۔ انڈین آئل کارپوریشن اور بھارت پیٹرولیم نے ستمبر اور اکتوبر کی ترسیل کے لیے 22 ملین بیرل غیر روسی خام تیل خریدنے کی تیاری شروع کر دی۔ غزہ پر صہیونی فوج کے کنٹرول کی سازش عیاں۔ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے شرمناک منصوبے کی منظوری دے دی۔ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے 5 نکات تجویز۔ غزہ پر اسرائیلی سیکیورٹی کا کنٹرول، حماس کو غیر مسلح کرنا، زندہ اور مردہ تمام حوالگیوں کی تجویز، غزہ کو اسلحے سے پاک اور سول انتظامیہ کا قیام شامل۔ صہیونی منصوبے سے لاکھوں فلسطینیوں کے دربدر ہونے کا خدشہ۔ اسرائیلی آرمی چیف کے قبضے کے پلان کی مخالفت۔ سیکیورٹی کابینہ ارکان کے ساتھ سخت تکرار۔ صہیونی آرمی چیف ایال زامیر نے قبضے کو جارحانہ اقدام قرار دے دیا۔ کہا، نئے پلان پر عمل درآمد سے 10 لاکھ فلسطینی بے دخل ہوں گے۔ آپریشن ہوا تو 20 زندہ یرغمالیوں کی واپسی مشکل ہوگی۔ اسرائیلی فوج تھک چکی، مزید برد برداشت نہیں۔ حماس نے اسرائیل کے پلان کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ کہا کہ غزہ کبھی بھی قبضے یا سرپرستی کو قبول نہیں کرے گا۔ نیتن یاہو نسل کشی اور جبری بے دخلی کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم جنگ بندی مذاکرات سبوتاژ کر رہے ہیں۔ یرغمالیوں کو ذاتی مفادات کے لیے قربان کیا جا رہا ہے۔ فلسطینیوں پر جارحیت میں توسیع اسرائیل کے لیے مہنگی اور تباہ کن ہوگی۔ عالمی برادری کا اسرائیل کے غزہ پر قبضے کی منصوبہ بندی پر سخت رد عمل۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں قبضے کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر نے کہا کہ نیتن یاہو کی حکومت کو غزہ پر قبضے سے روکا جائے۔ یہ پیش رفت بین الاقوامی قانون کی منافی ہے۔ اسرائیل قبضہ ختم کر کے فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دے۔ جرمنی نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دی۔ جرمن چانسلر فریڈرک ریمز نے کہتے ہیں، موجودہ حالات میں اسرائیل کو دفاعی سامان نہیں دے سکتے۔ برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ غزہ پر قبضے کا اسرائیلی فیصلہ غلط ہے۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا بھی اسرائیل کو غزہ پر فوجی قبضے سے باز رہنے کا مطالبہ۔ ترکیہ کے غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت۔ عالمی برادری سے اسرائیلی منصوبے کا نفاذ روکنے کا مطالبہ کر دیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی غزہ پر غیر قانونی کنٹرول کے فیصلے کی مذمت، کہا کہ فلسطینی عوام کے خلاف پہلے سے جاری تباہ کن جنگ میں خطرات اضافہ ہو رہا ہے۔ غزہ میں فوجی کارروائیوں کی توسیع پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید سنگین کرے گی۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ عالمی برادری غزہ تک انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ غزہ میں غذا کی قلت موت بن گئی، بھوکے پیاسے مزید 98 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 197 ہو گئی۔ پاکستان سے غزہ کے لیے مزید امدادی سامان روانہ، 100 ٹن سامان خصوصی پرواز کے ذریعے بھجوا دیا گیا۔ سامان اردن کے راستے غزہ بھجوایا جائے گا۔ پاکستان کا یوکرینی صدر کے دعوے پر باضابطہ وضاحت طلب کرنے کا اعلان۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، زیلنسکی کی جانب سے یوکرین جنگ میں ملوث ہونے کا الزام مسترد کرتے ہیں۔ یوکرینی حکام نے پاکستان سے رابطہ کر کے الزامات سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ کوئی قابل تصدیق شواہد پاکستان کو فراہم نہیں کیے گئے۔ تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں بڑا جھٹکا، عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ ہو گئے۔ اسپیکر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر واپس لے لیا گیا۔ عمر ایوب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور فائنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے 7 ارکان سے قائمہ کمیٹی کی ممبرشپ بھی واپس۔ زرتاج گل بطور پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹھا ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے بھی فارغ۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے اپوزیشن اور اسپیکر کے درمیان مشاورت کا عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے ان کے کزن میاں شاہد شفیع کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ مرحوم کے بڑے بھائی جاوید شفیع سے بھی ٹیلی فون پر اظہار افسوس کیا۔ رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو اور سینیٹر شیری رحمان بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ تھی۔ ملاقات میں سعد ڈار، عطا اللہ طارر اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دشمن کو واضح پیغام دیا کہ ایوان اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے۔ فیک نیوز کے خلاف پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ فیک نیوز اور مس انفارمیشن عالمی سطح پر ایک اہم چیلنج ہے۔ وزارت اطلاعات میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ فیک نیوز اور مس انفارمیشن کی روک تھام کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف فضائی حدود کی بندش پر تفصیلات سامنے لے آئے۔ مارکہ حق کے بعد فضائی حدود کی بندش پر رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ تحریری جواب میں کہا، تمام بھارتی طیاروں کی پاکستانی حدود کے استعمال پر پابندی لگائی۔ ایئرپورٹس اتھارٹی کو 4 ارب 10 کروڑ روپے خسارہ ہوا۔ پاکستان کے اقدام سے یومیہ 100 سے 150 بھارتی طیارے متاثر ہوئے۔ بھارت نے بھی پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ قومی خود مختاری اور دفاع کو معاشی مفاد پر مقدم تصور کیا جاتا ہے۔ وطن عزیز کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ سندھ اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کا بل منظور۔ وزیر قانون سندھ ضیاء الحسن لنجار نے بل ایوان میں پیش کیا۔ ایوان نے شکوار بل کی منظوری دی۔ اپوزیشن ارکان نے بھی بل کی مخالفت نہیں کی۔ ایوان میں سندھ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل پیش۔ صدر نون لیگ نواز شریف سے وفاقی وزیر خواجہ آصف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خواجہ آصف نے ملاقات میں تحفظات سے آگاہ کیا۔ نواز شریف کی معاملات حل کروانے کی یقین دہانی، کہا خواجہ آصف میرے بہترین دوست ہیں اور مشکل کے ساتھی ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پہلے بھی قربانیاں دیں، آگے بھی یہ سفر جاری رہے گا۔ سیالکوٹ میں ایک باری سے ہی تبدیلی آ گئی۔ برستے نالوں سے شہری ندی نالوں میں تبدیل، ہر طرف پانی ہی پانی، شہر کا حلیہ بگڑ گیا، علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے، سڑکیں زیریاب، شہریوں کو شدید مشکلات، پسرور اور ملحقہ علاقوں میں سڑکوں اور گلیوں میں ریلے چل گئے، کئی فیلر سٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل، سرائے عالمگیر میں بھی بادل جم کر برسے، منڈی بہاؤدین میں بھی وقفے سے بارش،
خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں جھڑی، نوشہرہ کے برساتی نالوں میں طغیانی، نظام پور کاہی خاڑ میں کئی گاڑیاں نالے میں پھنس گئیں، خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ گلگت بلتستان کی وادی ہنزا میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلابی صورتحال، ندی نالوں میں طغیانی، پانی قریبی آبادیوں میں داخل، فصلوں کو شدید نقصان پہنچا، سیلاب سے مکانات منہدم ہونے کا خدشہ، متاثرہ علاقوں کے مکین تعمیراتی سامان بچانے میں مصروف، مور خان میں دریائی کٹاؤ سے شاہراہ ریشم کا ایک حصہ بدستور بند، پاکستان اور چین کے درمیان گاڑیوں کی آمد و رفت معطل، راستوں کی بندش کے باعث بحالی کا کام متاثر۔ جبری گمشدگیوں پر انکوائری کمیشن کی تشکیل 9، جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ کمیشن چیئرمین تعینات۔ کمیشن کو مبینہ جبری گمشدگیوں کے متعلق 10,607 کیسز موصول، جولائی کے مہینے میں کمیشن نے 70 کیسز نمٹائے، 15 نئی شکایات رجسٹرڈ کیں۔ باجوڑ میں خوارچیوں کا جھوٹ بے نقاب، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خوارج آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ افغان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہر صورت جاری رہے گی جب تک خوارج اور ان کے سہولت کار ریاست کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، حکومتی سطح پر بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خوارج کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی نہ دین اجازت دیتا ہے نہ ہی ریاست۔ قبائل اور خوارچیوں کے بارے میں بات چیت میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے۔ قاسم اور سلیمان کا نائکوپ بنا ہوا ہے، کارڈ گم ہو چکا ہے، برٹش پاسپورٹ پر دونوں نے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، سلمان اور قاسم کو پاکستان آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ویزا نہ ملا تو سلمان اور قاسم مزید کوشش کریں گے، طلال چودھری سے بھی ویزے کے لیے رابطہ کر لیں گے۔